بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاۃ والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ رد کا بیان چل رہا ہے۔ مصنف نے ماقبل میں بیان کر دیا تھا کہ مسائل رد 4 قسموں پر ہیں، ان میں سے 2 قسموں کا بیان ماقبل میں گزر گیا۔ اب یہاں سے تیسری قسم کو بیان کریں گے۔ 4 قسمیں کیا کیا تھیں؟ پہلی قسم یہ تھی کہ مسئلے میں صرف جن سے واحد ہو جن پر لوٹایا جائے اور وہ نہ ہو جن پر نہ لوٹایا جائے، یعنی زوجین میں سے کوئی نہ ہو۔ دوسری قسم یہ تھی کہ مسئلے میں 2 یا 3 اجناس ہوں جن پر لوٹایا جائے اور وہ نہ ہو جن پر نہ لوٹایا جائے۔ ان دونوں قسموں کا بیان ماقبل میں گزر گیا۔ اب تیسری قسم کو بیان کریں گے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ کہ پہلی والی کے ساتھ، یعنی جن سے واحد کے ساتھ وہ بھی ہوں جن پر نہیں لوٹایا جائے گا، یعنی زوجین میں سے کوئی ہو۔ تو اب اگر معاملہ ایسا ہو کہ جن سے واحد وہ ہو جس پر لوٹایا جائے گا اور ساتھ میں وہ بھی ہوں جن پر نہیں لوٹایا جائے گا، یعنی میاں بیوی میں سے، تو اب مسئلے کو کس طرح سے بنائیں گے؟ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ والثالث ان یکون مع الاول من لا يرد علیہ، کہ پہلی والی قسم کے ساتھ، پہلی والی قسم کیا تھی کہ مسئلے میں جن سے واحد ہوں اس کے ساتھ کون ہو؟ من لا يرد علیہ، وہ بھی ہوں جن پر نہیں لوٹایا جائے گا، یعنی زوجین میں سے کوئی۔ تو کیا کرنا ہے کہ جن سے واحد وہ ہے جس پر لوٹایا جانا ہے اور ساتھ میں وہ بھی ہیں جن پر نہیں لوٹایا جانا، تو ایسا معاملہ پیش آئے تو کیا کرنا ہے؟ تو فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ فَأَعْطِ فَرْضَ مَن لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، تو سب سے پہلے من لا يرد علیہ کو اس کا فرضی حصہ دے دیں گے، یعنی زوجین میں سے شوہر ہوگا تو شوہر کو اس کا حصہ دے دیں گے، بیوی ہوگی تو بیوی کو اس کا حصہ دے دیں گے، لیکن دیں گے کس چیز میں سے؟ من اقل مخارجہ، اس کے اقل مخارج سے، یعنی جتنا اس کا مخرج ہوگا اس مخرج میں سے اس کو حصہ دے دیں گے اس کا، یعنی 2 دے دیں گے۔ کب؟ جب کہ شوہر ہو اور ساتھ میں کوئی ولد نہ ہو، تو اس صورت میں شوہر کا نصف ہوتا ہے، تو نصف 2 سے بنتا ہے، شوہر کو 1 دے دیں گے۔ اور اگر ساتھ میں کوئی ولد بھی ہے تو اس صورت میں شوہر کو کیا دیں گے؟ ربع ملے گا تو اس کو ربع دے دیں گے، 4 سے مسئلہ بنا کر 1 دے دیں گے۔ اور بیوی ہے تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس کا ربع ہے، 4 سے مسئلہ بنائیں گے، اور اولاد ہونے کی صورت میں اس کا ثمن ہے، 8 سے مسئلہ بنا کر اس کو 1 دے دیں گے۔ یاد رکھنا ولد کا اطلاق علم میراث میں مذکر اور مؤنث دونوں پر ہوتا ہے، اور یہاں ہماری مراد صرف مذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صرف مؤنث ہے، اس لیے کہ اگر مذکر ہوگا تو وہ اسبہ بن جائے گا، اور جہاں اسبہ ہوتا ہے وہاں رد کا کوئی معاملہ ہی باقی نہیں رہتا۔ تو فرماتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ تو فَأْعْطِ فَرْضَ مَن لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ أَقَلِّ مَخَارِجِهِ، کہ سب سے پہلے ہم کریں گے کہ جس پر نہیں لوٹایا جانا ہے اس کو اس کا فرضی حصہ دے دیں گے اس کے اقل مخارج سے۔ فَإِنِ اسْتَقَامَ الْبَاقِي، اور اب جو باقی بچا ہے اگر وہ پورا بٹ جائے علی رؤوس من یرد علیہ، ان رؤوس پر جن پر لوٹایا جائے گا، یعنی جن سے واحد ہے نا، تو جن سے واحد میں جتنے بھی افراد ہیں ان پر جو باقی بچا ہے من لا یرد علیہ کو دینے کے بعد، تو وہ ان پر پورا تقسیم ہو جائے، فبہا، تو کہتے ہیں مرحبا، مبارک ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، اب کوئی عمل کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ مثال دے کر سمجھاتے ہیں، دیکھیں اسکرین پر دیکھیے، فرماتے ہیں کَزَوْجٍ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ، جیسا کہ مرنے والی عورت ہے اور اس نے شوہر چھوڑا اور 3 بیٹیاں چھوڑی، شوہر اور 3 بیٹیاں چھوڑی ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ اب جو ہے پہلے دیکھیں کہ اصل مسئلہ بناتے ہیں، تو بیٹیاں موجود ہیں تو شوہر کا ربع ہوا، اور بیٹی 1 سے زیادہ ہوتی ہے تو بیٹی کا ثلثان ہوتا ہے، تو ربع اور ثلثان جب ملتا ہے تو مسئلہ 12 سے بنتا ہے۔ تو اب اگر ہم 12 سے مسئلہ بنائیں گے تو 12 سے مسئلہ بنانے کی صورت میں 12 کا ربع کیا ہوگا؟ 3 چوک 12، یعنی 3 آئے گا، تو 3 شوہر کو دے دیں گے، اور 12 کا 2 ثلث کیا ہوگا؟
8 ہوگا، تو فرماتے ہیں 8 بیٹیوں کو دے دیں گے۔ تو اب یہ کتنا ہو گیا؟ 3 اور 8 11 ہو گیا، ایک باقی بچا۔ اب اس ایک کا کیا کرنا ہے فرماتے ہیں، تو اس لیے یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ کیا کریں گے، یہ مسئلہ رد والا آ گیا۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ شوہر وہ ہے جس پر نہیں لوٹایا جاتا، اور شوہر کا حصہ کتنا ہے؟ ربع ہے، اور ربع کا جو مخرج ہوتا ہے وہ 4 ہوتا ہے۔ مسئلہ ہم نے 4 سے بنایا، 4 میں سے 4 کا جو ربع ہے وہ شوہر کو دے دیا 1، باقی بچے 3، تو 3 بیٹیوں کو دے دیا۔ تو دیکھا بیٹیاں بھی 3 ہیں اور ان کو جو حصے ملے ہیں وہ بھی 3 ہیں، تو اب کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ ہمارا حل ہو گیا۔ ایک مثال اور دیکھیں کہ مرنے والا شوہر ہے، اس نے بیوی چھوڑی اور 7 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا، بیوی اور 7 بیٹیاں چھوڑی ہیں، تو اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ثمن۔ تو اب بیوی کو ملے گا ثمن، بیٹیوں کا ثلثان ہے، لیکن یہ بھی مسئلہ جو ہے وہ رد والا ہو گیا۔ مسئلہ رد والا ہوا، تو اب اس صورت میں بھی ہم کیا کریں گے کہ ہم نے مسئلہ 8 سے بنایا، 8 کا ایک ثمن بیوی کو دے دیا، باقی بچے 7 بیٹیوں کو دے دیا، اور بیٹیاں بھی 7 ہیں، تو یہ پورا تقسیم ہو گیا۔ اب یہاں کوئی عمل کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا، جب کہ من لا یرد علیہ کو اس کا حصہ، فرضی حصہ دینے کے بعد باقی جو مال بچا ہے وہ رؤوس پر پورا تقسیم ہو جائے، تو کچھ کرنے کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، ایسے ہی اس کو بانٹ دیں گے۔ اب فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَسْتَقِبْ، کہ اور اگر پورا تقسیم نہ ہو تو اب کیا کرنا ہے، تو فرماتے ہیں فَاضْرِبْ وِفْقَ رُؤُوسِهِمْ، تو فرماتے ہیں فَاضْرِبْ وِفْقَ رُؤُوسِهِمْ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَن لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ إِن وَافَقَ رُؤُوسُهُمُ الْبَاقِي۔ اب وہی جو تصحیح کے مسائل آپ نے پڑھے ہیں، انہی مسائل کے ذریعے اس کو حل کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر پورا کا پورا تقسیم ہو جائے من لا یرد علیہ کو اس کا فرضی حصہ دینے کے بعد، تو کچھ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر پورا تقسیم نہ ہو تو کیا کریں گے، تو فرماتے ہیں فَاضْرِبْ وِفْقَ رُؤُوسِهِمْ، تو ان کے یعنی جنس واحد ہے، جتنے بھی وہ افراد ہیں ان کی جو تعداد ہے اس کے عدد وفق کو ضرب دینا ہے فی مخرج فرض من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج میں، یعنی جس سے مسئلہ بنایا ہے من لا یرد علیہ کا جو مخرج ہے اس کے عدد وفق میں کیا دینا ہے، ضرب دینا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا، ان وافقا رؤوسہم الباقی، جب کہ ان کے رؤوس باقی سے توافق کی نسبت رکھیں۔ کس کی نسبت رکھیں، توافق کی نسبت رکھیں۔ کس میں توافق کی نسبت ہونی چاہیے، کہ جو مال باقی بچا ہے اس میں، اور کیا کہتے ہیں جو مخرج ہے اور جو عدد رؤوس ہیں من یرد علیہ کا، ان دونوں کے درمیان، دونوں عددوں کے درمیان اگر توافق کی نسبت ہے تو عدد رؤوس کا عدد وفق لے لیں گے اور اس کو جو ہے مخرج میں ضرب دیں گے، اور ضرب دینے کے بعد وہی تصحیح والا قاعدہ جاری ہو جائے گا۔ مثال دیکھیں، فرماتے ہیں کَزَوْجٍ وَسِتِّ بَنَاتٍ، جیسا کہ شوہر چھوڑا اور 6 بیٹیاں چھوڑی۔ دیکھیے اسکرین پر، شوہر چھوڑا اور کیا کہتے ہیں 6 بیٹیاں چھوڑی ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا، اب مسئلہ ہم بناتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر دیکھتے رہیں کہ شوہر چھوڑا ہے، 6 بیٹیاں چھوڑی ہیں، تو شوہر کو ملے گا ربع، اور ربع کا جو مخرج ہے وہ 4 ہے، 4 سے مسئلہ ہم نے بنایا اور اس کا 1 دے دیا ہم نے شوہر کو۔ اب باقی کتنا بچا، 3، تو 3 دیا بیٹیوں کو، تو بیٹیوں کو ملا 3 اور بیٹیاں کتنی ہیں، 6، تو یہاں پورا تقسیم نہیں ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے 3 اور 6 کے درمیان جو نسبت دیکھی تو تداخل کی نسبت ہے، تو فرماتے ہیں تداخل وہ بھی توافق کے درجے میں ہوتا ہے اور اسی کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ 3 6 کو 2 مرتبہ میں تقسیم کرتا ہے، تو 6 کا عدد وفق نکالا، پھر اس کو مخرج میں ضرب دیا، اور مخرج کیا تھا، 4، جب 2 کو 4 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب ہم کو 8 ہوا۔ پھر جس سے مخرج کو ضرب دیتے ہیں اسی سے ہر ایک کے حصے کو ضرب دیتے ہیں، تو شوہر کو کتنا ملا تھا، 1 کو 2 سے ضرب دیا تو 2 ہو گیا، اب شوہر کو ملیں گے 2 حصے، بیٹیوں کو کتنے ملے تھے، 3 حصے،
اب 3 کو 2 سے ضرب دیا تو 6 ہوا، اور 6 کو 6 میں تقسیم کیا تو ہر بیٹی کے حصے میں 1 آ گیا۔ تو یہ طریقہ ہوا، جبکہ عدد رؤوس اور جو باقی حصے بچے ہیں من لا یرد علیہ کو دینے کے بعد ان کے درمیان توافق کی نسبت ہو، تو اس صورت میں یہ قاعدہ جاری کر کے عدد وفق میں ضرب دیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ امید تو یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں اشکال کی طرف آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں کہ بھائی شوہر کے تعلق سے تو یہ تھا کہ شوہر پر باقی مال کو نہیں لوٹایا جائے گا، لیکن یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے شوہر کو 1 مل رہا تھا، بعد میں شوہر کو 2 مل گئے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ شوہر کو بھی جو باقی مال تھا اس میں سے کچھ ملا ہے، حالانکہ شوہر پر نہیں لوٹایا جاتا۔ اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں سمجھے ہیں تو کمنٹ میں مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل ایک مستقل ویڈیو کے طور میں سبق کے طور پر آپ کے سامنے میں حاضر کر دوں گا۔ تو یہ تو صورت ہوئی جب کہ عدد رؤوس اور مخرج سے من لا یرد علیہ کو دینے کے بعد جو باقی بچا ان دونوں کے درمیان اگر توافق کی نسبت ہو تو اس طرح سے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اب آگے بیان فرماتے ہیں کہ اگر مخرج سے جو بچا ہے اور جو عدد رؤوس ہے ان دونوں کے درمیان اگر توافق کی نسبت نہ ہو بلکہ تباین کی نسبت ہو، تب کیا کیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں وَإِلَّا کہ اگر توافق و تداخل کی نسبت نہ ہو فَضْرِبْ كُلَّ رؤوسِهِمْ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَن لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو کل رؤوس کو کہ جتنے بھی جنس واحد کے افراد ہیں ان تمام کے تمام افراد کا جو عدد ہے اس عدد کو من لا یرد علیہ کے مخرج میں آپ کو ضرب دینا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ فالمبلغ تصحیح المسئلۃ، تو جو مبلغ ہوگا ضرب دینے کے بعد جو حاصل ہوگا وہ تصحیح مسئلہ ہے، یعنی اس سے مسئلے کی تصحیح کرنی ہے۔ مثال دے کر فرماتے ہیں کزوجن و خمس بناتن، جیسا کہ مرنے والی عورت ہے، اس نے شوہر چھوڑا اور 5 بیٹیاں چھوڑی، شوہر اور 5 بیٹیاں چھوڑی ہیں، اسکرین پر دیکھیے۔ تو شوہر اور 5 بیٹیاں چھوڑی، مسئلہ ہم نے بنایا تو شوہر کا ربع ہوا، اور ربع کا جو مخرج ہوتا ہے وہ 4 ہوتا ہے، مسئلہ ہم نے 4 سے بنایا، 4 میں سے 1 شوہر کو دے دیا، اب 3 باقی بچا، 3 دیا بیٹیوں کو، تو بیٹیاں 5 ہیں اور ان کو 3 حصے ملے، کسر واقع ہو رہا ہے۔ اب ہم نے دیکھا 3 اور 5 کے درمیان تباین کی نسبت ہے، تو اگر توافق کی نسبت ہوتی تو عدد رؤوس کا عدد وفق نکالتے، تباین کی نسبت ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ پورے کے پورے عدد سے جو مخرج ہے اس کو ضرب دینا ہے، تو ہم نے 5 کو 4 سے ضرب دیا تو ہم کو حاصل ضرب 20 ہوا۔ اب یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جس سے مخرج کو ضرب دیا جاتا ہے اسی سے ہر ایک کے حصے کو ضرب دیا جاتا ہے، تو اب ہم نے کیا کیا کہ شوہر کو 1 ملا تھا، 1 کو 5 سے ضرب دیا تو اب شوہر کے 5 حصے ہو گئے، 4 میں سے شوہر کا 1 حصہ تھا اور 5 میں سے شوہر کے 20 میں سے شوہر کے 5 حصے ہو گئے۔ اب جو بیٹیوں کو ملے تھے وہ 3 حصے ملے تھے، 3 کو 5 سے ضرب دیا تو 15 ہوا، پھر 15 کو 5 میں تقسیم کیا تو ہر بیٹی کے حصے میں 3 آیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر تباین کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کی جو بھی تعداد ہے اس سے مخرج کو ضرب دیں گے، پھر اسی سے ہر ایک کے حصے کو ضرب دے دیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک اور اس کی مثال ملاحظہ کریں، دیکھیں اسکرین پر کہ مرنے والا شوہر ہے، اس نے بیوی چھوڑی ہے اور 5 بیٹیاں چھوڑی ہیں، بیوی اور 5 بیٹیاں چھوڑی ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ اولاد ہوتی ہے تو بیوی کا سمن ہوتا ہے، تو بیوی کو سمن ملا اور سمن کا جو مخرج ہے وہ 8 ہے، 8 سے مسئلہ بنایا، 8 کا 1 بیوی کو دے دیا، باقی بچے 7، تو بیٹیاں ہیں 5، ان کو حصے مل رہے ہیں 7، اور دونوں میں 7 اور 5 میں ہم نے نسبت دیکھی تو تباین کی نسبت ہم کو ملی، تو ہم نے 5 کو مخرج میں ضرب دیا، مخرج کتنا تھا 8، اب ہو گیا 8 پنجے 40، ہم کو حاصل ضرب 40 ہوا۔ اب ہم نے 5 سے جو بیوی کو 1 ملا تھا اس کو ضرب دی، تو بیوی کے 8 میں سے 1 حصہ تھا وہ 5، وہ بیوی کو دے دیا گیا، اور بیٹیوں کو جو حصے ملے تھے وہ 7 ملے تھے، اور 7 کو 5 سے ضرب دیا تو 35 ہوا، اور پھر 35 کو 5 میں تقسیم کیا تو 7 آیا، یعنی ہر بیٹی کو 7 حصے ملیں گے۔ تو یہ قسم ثالث کا خلاصہ ہو گیا۔ اگر کوئی اشکال ہو، کوئی اعتراض ہو تو آپ کمنٹ میں بھی کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر زیادہ اشکال ہو تو بتائیں،
انشاءاللہ تعالی مستقل سبق کے طور پر کوئی سبق اپلوڈ کر دیا جائے گا جس میں آپ کے اشکالوں کے جواب دے دیے جائیں گے۔